بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفوں کا مالک اللہ رب العزت ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک و رازق ہے، اور کروڑوں درود و سلام وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ پاک اب سب کو ہمیشہ اپنے کرم کے سائے میں رکھے۔ ناظرین، فرشتے نوری مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا اور ہماری نظروں سے پوشیدہ کر دیا۔ انہیں ایسی طاقت دی کہ جس شکل میں چاہیں ظاہر ہو جائیں۔ فرشتے حکم الہی کے خلاف کچھ نہیں کرتے۔ یہ ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ 4 مقرر فرشتے ہیں جو تمام فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ ان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام شامل ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام وہ مقرر فرشتے ہیں جنہیں روح قبض کرنے یعنی لوگوں کی جان نکالنے کی خدمت سپرد کی گئی ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو فرشتہ اجل اور ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام اور انبیاء کرام علیہ السلام کی ملاقات کے واقعات تفصیل سے بتائیں گے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے ایک دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ وہ انہیں ملک الموت کی زیارت کروائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ ملک الموت کی ایسی صفات ہیں کہ تم ان کی طرف دیکھ نہیں سکتے، البتہ میں اسے تمہارے پاس اس صورت میں بھیجوں گا جس صورت میں اس نے انبیاء کے پاس آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ اس کے بعد آپ کے پاس ملک الموت ایک مینڈے کی صورت میں آئے۔ ان کے 4000 پر پھیلے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک پر ایسا تھا جو زمین و آسمان کو تجاوز کر گیا تھا، اور ایک پر ایسا تھا جو تمام زمینوں کو تجاوز کر گیا۔ ملک الموت کا ایک پر مشرقی کنارے سے بھی پرے تھا اور ایک پر مغربی کنارے کی حد عبور کر گیا تھا۔ اس کے سامنے زمین تھی جس پر پہاڑ بھی تھے، میدان بھی، سمندر بھی تھے، جن و انس بھی اور چوپائے بھی۔ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام اپنے پروں کے ساتھ پوری زمین کو گھیرے ہوئے تھے۔ ملک الموت کے کچھ پر صرف برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں کے لیے بچھائے جاتے اور کچھ پر کفار کے لیے مخصوص تھے، جن میں سیخیں اور قینچیاں تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور آپ علیہ السلام 7 دن تک بے ہوش رہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو افاقہ ہوا۔ ناظرین، حضرت آدم اور ملک الموت کے درمیان 2 دفعہ ملاقات ہوئی۔ پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب حضرت آدم کی عمر 960 سال تھی۔ دوسری ملاقات اس وقت ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 سال تھی، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ان کی عمر مبارک 1000 سال ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دیکھا تو آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو آپ کی اولاد میں سب سے زیادہ نور اور روشنی والا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے اور ان کی عمر 40 سال لکھ دی گئی ہے۔ آپ نے عرض کی اے رب کریم، ان کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عمر تو میں نے لکھ دی ہے۔ آپ نے عرض کی اے میرے رب، میں اپنی عمر کے 60 سال ان کو دیتا ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی تو آپ کے پاس ملک الموت تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سے کہا تم نے جلدی کر دی ہے، میری عمر 1000 سال ہے۔ فرشتے نے کہا ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اپنی عمر میں سے 60 سال اپنے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیے تھے۔ ناظرین، اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل پڑے تو انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی۔ ان کے پاس کلہاڑے اور ٹوکریاں بھی موجود تھیں۔ فرشتوں نے کہا آدم کے بیٹوں تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے میوے کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ اور جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئیں۔ حضرت آدم نے فرمایا مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ پھر ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ فرشتوں نے آپ کو غسل دیا، کفن پہنایا اور خوشبو لگائی۔ فرشتوں نے ہی آپ کی قبر کھو دی اور حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی۔ پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ فرشتوں نے کہا آدم کے بیٹو تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کی حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ملاقات کا قصہ۔
حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ قلم کے ساتھ لکھا اور سلے ہوئے کپڑے پہنے۔ آپ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے پہلے تھے جنہوں نے علم نجوم اور حساب میں غور و فکر فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو ادریس اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کثرت سے اللہ پاک کی کتاب کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس کو جو معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت پر مامور ہیں، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت و دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت اسرائیل نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت و دوزخ پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت اسرائیل نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت ادریس نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں، چونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب احبار کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا آپ چوتھے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں متفق علیہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ادریس چوتھے آسمان پر ہیں۔ مجاہد اور دیگر بہت سے علماء کرام کا یہی قول ہے۔ حضرت زہری نے بھی حضرت انس سے مروی معراج کی حدیث نقل کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس سے ہوئی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام تمام انبیاء کرام میں سے طویل عمر والے تھے۔ آپ پہلے نبی تھے جو شریعت لے کر آئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے ڈرایا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا سبق دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی اور آپ کی دعوت کو رد کر دیا۔ پھر آپ کی دعا سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ایک طوفان کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی یا آدم ثانی یعنی انسانوں کا دوسرا باپ کے لقب سے نوازا تھا اور آپ کو سلامتی اور برکت سے عزت بخشی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر میں برکت فرمائی، یہاں تک کہ آپ انسانوں میں سب سے طویل العمر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ آپ علیہ السلام جس جھونپڑی میں رہتے تھے وہ اتنی چھوٹی تھی کہ جب آپ سوتے تو آدھا اندر اور آدھا جسم باہر ہوتا۔ جب ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو پوچھا آپ نے اتنے سال اس جھونپڑی میں گزار دیا، آپ چاہتے تو اپنے لیے اچھا سا گھر بنا سکتے تھے۔ حضرت نوح نے جواب دیا میں نے تمہارے انتظار میں اتنا عرصہ گزار دیا۔ ملک الموت نے کہا ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگوں کی عمریں 100 سال سے بھی کم ہوں گی اور وہ بڑے بڑے محلات تعمیر کریں گے۔ اس پر حضرت نوح نے فرمایا اتنی مختصر زندگی، اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو اپنا سر سجدے سے ہی نہ اٹھاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب بستر مرگ پر تھے اور آپ کا آخری وقت تھا، آپ کی اولاد میں سے سام، حام اور یافس آپ کے پاس موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے سام کو وصیت کی اور یہ فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو یہ نصیحت پہنچا دے اور وہ بھی اس وصیت پر عمل کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو جو وصیتیں کی تھیں انہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک دیہاتی شخص آیا جس پر سیحان کا جبا تھا جو ریشم کا بنا ہوا تھا۔ وہ دیہاتی کہنے لگا کہ تمہارے ساتھی نے ہر صاحب عزت کو ذلیل کر دیا اور ہر چرواہے کو بلند کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم پر معقول شخص کا لباس نہیں دیکھتا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جبے کے کونوں کو پکڑا ہوا تھا۔ پھر حضور اکرم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی
حضرت نوح علیہ السلام کا جب وقت رحلت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا میں وہ ایک نصیحت کرتا ہوں، میں 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر ایک مٹھی میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں اور ایک مٹھی میں لا الہ الا اللہ، تو میں ان پر لا الہ الا اللہ کو ترجیح دوں گا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک مبہم سا حلقہ بنائیں تو میں انہیں لا الہ الا اللہ کے بدلے توڑ دوں گا۔ اور دوسری چیز جس کا حکم دیتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ ہے، یہ ہر چیز کو ملانے والے کلمات ہیں اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک مرتبہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اجازت طلب فرمائی کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرما دی۔ جب ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو آپ نے ان سے پوچھا میں تجھے اس ذات کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا ہے، کیا حضرت یوسف علیہ السلام ان لوگوں میں شامل ہیں جن کی تو نے روح قبض کی ہے؟ ملک الموت نے عرض کیا نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی روح میں نے قبض نہیں کی۔ پھر ملک الموت نے آپ سے عرض کی اے یعقوب علیہ السلام، میں آپ کو کچھ کلمات نہ سکھا دوں؟ آپ نے فرمایا ضرور سکھا دو۔ ملک الموت نے یہ دعا سکھائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے نا ختم ہونے والی بھلائی کے مالک جس کو تیرے علاوہ کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی، ابھی فجر کا سورج طلوع ہی نہیں ہوا تھا کہ آپ کے چہرہ اقدس پر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض مبارک رکھی گئی اور آپ کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت کو دیکھا تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا اے پیکر صبر، تم پر سلام ہو۔ یہ سن کر حضرت یعقوب کا جسم مبارک کانپنے لگ گیا اور اعضاء پھڑپھڑانے لگ گئے۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور پھر سے کہا تو کون ہے اور تجھے اس گھر میں کس نے داخل کیا ہے؟ حالانکہ میں نے اپنا دروازہ بند کر دیا تھا تاکہ کوئی شخص اندر داخل نہ ہو سکے۔ ملک الموت نے حضرت یعقوب سے کہا میں وہ ہوں جو اولادوں کو یتیم کر دیتا ہوں، بیویوں کو بیوہ کر دیتا ہوں اور گروہوں میں تفرقہ ڈال دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک تو ملک الموت ہے۔ اس نے کہا جی ہاں میں ملک الموت ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس سے پوچھا اے ملک الموت، تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں تو مجھے بتا کہ اس کی بھی روح قبض کرتا ہے جس کو درندے کھا جائیں؟ ملک الموت نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا مجھے بتا کیا تو روحوں کو ایک ایک کر کے قبض کرتا ہے یا اکٹھا قبض کر لیتا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا میں ایک ایک کر کے قبض کرتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ ان روحوں میں یوسف علیہ السلام کی روح بھی تیرے ہاتھ سے گزری ہے؟ ملک الموت نے عرض کیا نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی روح میں نے قبض نہیں کی۔ حضرت حکم سے روایت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا جو بھی نفس پیدا کیا گیا ہے کیا تو ان تمام کی روح قبض کرتا ہے؟ ملک الموت نے عرض کیا جی ہاں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ کس طرح ممکن ہے اور تو یہاں پر میرے پاس موجود ہے اور روحیں زمین کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہیں؟ ملک الموت نے کہا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے موت مسخر فرما دی ہے، یہ میرے سامنے اس طرح ہے جس طرح تمہارے سامنے کوئی تھال پڑا ہو اور تم جس طرف سے چاہو کوئی چیز اٹھا لو، یہ دنیا میرے سامنے اسی طرح ہے۔ آپ علیہ السلام کی ملک الموت کے ساتھ ملاقات کا واقعہ ایک اور جگہ پہ کچھ اس طرح سے بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کیسے آئے ہو، ملاقات کے لیے یا روح قبض کرنے کے لیے؟ ملک الموت نے جواب دیا ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے آپ سے خاص بات کہنی ہے کہ جب میرا وقت وفات قریب آئے تو مجھے پہلے بتا دینا، یعنی مجھے قاصد کے ذریعے خبر دے دینا۔ چنانچہ ملک الموت نے وعدہ کیا کہ موت سے پہلے قاصد روانہ کروں گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام خود آ گئے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں پہلے قاصد بھیج دوں گا لیکن آپ خود آ گئے۔ حضرت اسرائیل نے فرمایا میں نے قاصد روانہ کیے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کون سے قاصد آپ نے بھیجے تھے؟ حضرت اسرائیل نے جواب دیا میں نے 3 قاصد آپ کو بھیجے۔ پہلا قاصد یہ تھا کہ آپ کے سیہ بال سفید ہوئے، پھر دوسرا قاصد کے بدن سے چستی اور توانائی ختم ہوئی، اور تیسرا قاصد یہ کہ آپ کا بدن جھک گیا۔ کیا میرے تینوں قاصد آپ کے پاس نہیں آئے؟ اسی طرح ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی نشانی ضرور بھیجی جاتی ہے، لیکن غفلت کی بنا پر انسان ان نشانیوں پر غور نہیں کرتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک 147 سال تھی۔ جب آپ علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے 12 بیٹوں اور پوتوں کو اکٹھا کیا اور ان کو وصیت فرمائی کہ دین کی تباہ کرنا اور توحید پر قائم رہنا، شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں جنہیں
جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ وہ انہیں دکھائے کہ مومن کی روح کیسے قبض کرتا ہے۔ ملک الموت نے عرض کی اپنا چہرہ مبارک مجھ سے دوسری طرف فرما لیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کی طرف دیکھا تو آپ نے ملک الموت کو ایک حسین اور جمیل جوان کی صورت میں دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ملک الموت انتہائی خوبصورت لباس میں ملبوس اور پاکیزہ خوشبو سے معطر تھا اور خندہ پیشانی چہرے سے عیاں تھی۔ یہی صورت ہی انسان کو خوش کرنے کے لیے کافی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت، مجھے دکھاؤ کہ تم کافروں کی روحیں کس طرح قبض کرتے ہو۔ ملک الموت نے عرض کیا، آپ اپنا رخ پھیر لیجئے۔ جب کچھ دیر بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر ملک الموت کی طرف دیکھا تو وہ سیاہ رنگ کے آدمی کی شکل میں تھے۔ ان کی دونوں ٹانگیں زمین تک گئی ہوئی تھیں، ان کا سر آسمان تک پہنچ رہا تھا، ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور ان کے جسم کا ہر بال ایک انسان کی صورت میں تھا جس کے منہ اور کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا، اے ملک الموت، اگر کافر کو آپ کی صورت دیکھنے کے علاوہ کوئی اور غم یا آزمائش نہ بھی پہنچے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اب مجھے دکھاؤ کہ تم مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہو۔ حضرت اسرائیل نے پھر چہرہ دوسری طرف کرنے کا عرض کیا۔ حضرت ابراہیم نے رخ مبارک پھیرا۔ تھوڑی دیر بعد واپس مڑے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ملک الموت سفید کپڑے پہنے انتہائی خوبصورت نوجوان کی شکل میں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اگر مومن اپنی موت کے وقت آپ کی صورت کے علاوہ کوئی اور چیز نہ بھی دیکھ سکے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت ابراہیم نے ملک الموت سے پوچھا، ہے ملک الموت، تم اس وقت کیا کرتے ہو جب ایک نفس مشرق میں ہو اور دوسرا نفس مغرب میں ہو اور موت کا بلاوا آ جائے؟ ملک الموت نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ ارواحوں کو بلاتا ہوں تو وہ میری دو انگلیوں کے درمیان آ جاتی ہیں۔ زمین میرے سامنے اس طرح ہے جیسے ایک تھال سامنے پڑا ہو اور میں اس میں سے جو چاہوں اٹھا لوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی غیور تھے۔ آپ کا ایک مکان تھا جس میں آپ اپنے رب کی عبادت فرماتے تھے۔ جب آپ وہاں سے نکلتے تو اس کو بند فرما دیتے۔ ایک دن آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں کوئی شخص موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تجھے کس نے میرے گھر میں داخل کیا؟ اس نے جواب دیا، مجھے اس گھر کے مالک نے اس میں داخل کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس کا مالک تو میں ہوں۔ فرشتے نے کہا، مجھے اس نے داخل کیا جو آپ سے زیادہ اس گھر کا مالک ہے، میں ملک الموت اسرائیل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ مجھے اپنی وہ صورت دکھائے جس میں تو مومن کی روح قبض کرتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ پھر حضرت ابراہیم نے ملک الموت کو ایک ایسے حسین و جمیل جوان کی صورت میں دیکھا کہ اس کے چہرے کے حسن، اس کے کپڑوں کی عمدگی اور اس کی خوشبو کی پاکیزگی کے کیا کہنے۔ آپ نے فرمایا، اے ملک الموت، اگر مومن موت کے وقت تیری صورت ایک دفعہ دیکھ لے تو اس کے لیے یہی ایک چیز کافی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، ملک الموت نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، میرے پروردگار، تیرا بندہ ابراہیم موت سے خوف محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے خلیل کو جا کر کہو کہ خلیل، جب وقت زیادہ ہو جائے اور تمہیں میری ملاقات کا شوق ہو تو میرے پاس آ جانا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا تو آپ نے فرمایا، اے میرے پروردگار، میں تیری ملاقات کا مشتاق ہوں۔ یہ دیکھ کر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کو ایک پھول عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے وہ پھول سونگا اور اسی میں آپ کی روح مبارک اپنے مالک کے پاس حاضر ہو گئی۔ ناظرین، اہل تاریخ اور اہل سیر لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بوڑھے شخص کی صورت میں بھیجا۔ حضرت ابراہیم چونکہ بڑی فیاضی سے لوگوں کو کھانا کھلاتے اور مہمان نوازی فرماتے تھے، اسی دوران آپ علیہ السلام نے جنگل میں ایک بوڑھے شخص کو چلتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اس کی طرف ایک گدھا بھیجا جس پر وہ سوار ہو گیا۔ جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اسے کھانا پیش کر دیا۔ وہ بوڑھا شخص جب بھی کوئی لقمہ لیتا اور اسے منہ میں ڈالنے کا ارادہ کرتا، کبھی وہ اس کے کان میں چلا جاتا اور کبھی اس کے منہ میں چلا جاتا، پھر جب وہ اپنے منہ سے داخل کرتا اس کے پیٹ میں چلا جاتا تو پھر خارج ہو جاتا۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ ان کی روح قبض نہ کی جائے جب تک ملک الموت ان سے بات نہ کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بوڑھے شخص کا یہ حال دیکھا تو اس سے پوچھا، اے بوڑھے، تجھے کیا ہے؟ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا، اے ابراہیم، یہ عمر اور بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے آپ علیہ السلام سے فرمایا، اتنی اتنی۔ حضرت ابراہیم نے اپنی عمر کے بارے میں سوچا تو اپنی عمر کو
اس کی عمر سے 2 سال کم پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تیرے اور میرے درمیان 2 سال کا وقفہ ہے، تو کیا میں جب تیری عمر کو پہنچوں گا تو تیری طرح ہو جاؤں گا؟ اس بوڑھے آدمی نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اے میرے پروردگار میری اس سے قبل روح قبض فرما لے۔ وہ بوڑھا شخص اٹھا اور آپ کی روح مبارک قبض کر لی۔ وہ شخص ملک الموت اسرائیل تھا اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 200 سال تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کی عمر مبارک اس وقت 195 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس دفن کیا گیا۔ حضرت ابراہیم کی قبر مبارک فلسطین میں مسجد خلیل میں واقع ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی صورت میں بھیجا گیا۔ جب وہ فرشتہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ ملک الموت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں واپس لوٹا اور عرض کی اے اللہ تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ درست فرما دی اور فرمایا کہ ان کے پاس دوبارہ جاؤ اور انہیں کہو کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھیں، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے میں انہیں 1 سال زندگی عطا کی جائے گی۔ چنانچہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ عرض کر دیا، جس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یقیناً موت ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر ابھی ٹھیک ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے تک ارض مقدس کے قریب کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں راستے کی ایک جانب سرخ رنگ کے ٹیلے کے نیچے ان کی قبر ضرور دکھاتا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بڑی غیرت کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام جب گھر سے باہر نکلتے تو دروازہ بند کر کے جاتے تھے۔ آپ کی عدم موجودگی میں کوئی بھی آپ کے گھر داخل نہیں ہو سکتا تھا، یہاں تک کہ آپ واپس آ جاتے۔ آپ علیہ السلام ایک دن گھر سے نکلے اور دروازہ بند کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے جب آ کر گھر میں جھانکا تو گھر کے درمیان میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ آپ کی زوجہ نے فرمایا ہمارے گھر میں کون ہے؟ یہ شخص ہمارے گھر میں کیسے داخل ہوا جبکہ ہمارا گھر تو بند تھا؟ اللہ رب العزت کی قسم میں ضرور حضرت داؤد علیہ السلام کو اس حرکت سے آگاہ کروں گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب گھر تشریف لائے تو وہ شخص گھر کے درمیان ابھی تک کھڑا تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے بھی نہیں ڈرتا اور نہ ہی میں پردوں سے رک سکتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم پھر تو ملک الموت ہے، اللہ کے حکم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام ٹھہرے رہے یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک قبض کر لی گئی۔ ناظرین، جب حضرت داؤد علیہ السلام کی تجہیز و تکفین کر دی گئی اور تمام معاملات مکمل ہو گئے تو آپ علیہ السلام پر سورج طلوع ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندے کو حکم دیا کہ داؤد علیہ السلام پر سایہ کر لے۔ پرندے نے حضرت داؤد علیہ السلام پر سایہ کیا یہاں تک کہ زمین آپ پر تاریک ہو گئی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندے کو حکم دیا کہ اپنے پروں کو سمیٹ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دکھانے لگے کہ کس طرح پرندے نے اپنے پر لپیٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک اسی طرح لپیٹ رہے تھے۔ ناظرین، حضرت سلیمان اللہ تعالیٰ کے بڑے کریم نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی زبان سکھائی تھی اور آپ کو ہر چیز سکھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے انسان، جن، پرندے اور ہوا مسخر کر دیے، سب آپ کے حکم کے مطابق چلتے تھے۔ حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دربار میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں اچانک ملک الموت حضرت اسرائیل آ گئے۔ سلام کیا تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو اسرائیل نے فرمایا کچھ نہیں، بس ویسے ہی آیا تھا اور اٹھ کر چلے گئے۔ دربار میں موجود ایک وزیر کافی گھبرایا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کہا سلیمان یہ کون تھا؟ فرمایا کہ ملک الموت حضرت اسرائیل تھے۔ وزیر نے کہا جب وہ آئے تو مجھے غصے سے دیکھا اور جب جا رہے تھے تو مزید غصے سے دیکھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اپنی بہن کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہاں ہے آپ کی بہن؟ وزیر بولے فلاں جزیرے میں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہاں تو گھوڑا تیز رفتار سے جائے تو 6 رات اور 6 دن کا سفر ہے، آپ میرا اڑن تخت لے جاؤ، جلدی پہنچ جاؤ گے۔ وزیر چلا گیا لیکن واپس نہیں آیا۔ کچھ دن بعد اسرائیل علیہ السلام پھر تشریف لے آئے تو سلیمان علیہ السلام نے اس دن والی بات کا ذکر کیا تو اسرائیل نے فرمایا
اس وزیر کا انتظار میں فلاں جزیرے پر کر رہا تھا، کیونکہ اس کی روح قبض کرنے کا حکم اس جزیرے پر تھا، لیکن جب میں نے دنیا پر نظر ڈالی تو وہ یہاں آپ کے پاس بیٹھا تھا۔ مجھے یہاں آنا پڑا کیونکہ راستہ 6 دن اور رات کے سفر کا تھا اور اس کے پاس چندی لمحے وقت تھا، لیکن جب یہاں سے جا کر میں جزیرے پر پہنچا تو آپ کے اڑن تخت پر وہ وزیر پہنچ گیا اور میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ حضرت داؤد بن ابی ہند اپنی روایت میں فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وکیل بنایا گیا تھا۔ اسے کہا گیا ہر روز حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضری دیا کرو، آپ سے کوئی حاجت پوچھا کرو، پھر جب تک وہ پوری نہ ہو جائے وہاں سے ہلا تک نہ کرو۔ ملک الموت ہر روز آپ کے پاس حاضر ہوتے، آپ کا حال دریافت کرتے اور پھر فرماتے کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ کی کوئی ضرورت ہے؟ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام ہاں فرماتے تو ملک الموت اس وقت تک وہاں سے نہ اٹھتے جب تک وہ حاجت پوری نہ فرما دیتے، اور اگر حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے کہ کوئی حاجت نہیں تو کل تک کے لیے ملک الموت واپس چلے جاتے۔ ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان کے پاس ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ ملک الموت وہاں کھڑے ہوئے اور سلام کیا، پھر عرض کیا کہ کیا کوئی حاجت ہے؟ حضرت سلیمان نے فرمایا نہیں، اور ملک الموت نے ایک نظر اس بوڑھے کو دیکھا تو بوڑھا کانپنے لگ گیا۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام چلے گئے تو وہ شخص کھڑا ہوا اور سلیمان علیہ السلام سے عرض کرنے لگا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ ہوا کو کہیں کہ مجھے اٹھا کر ہند کے دور دراز شہر میں پھینک دے۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو شوق ہوا کہ وہ ملک الموت کو حقیقی صورت میں دیکھیں، چنانچہ حضرت سلیمان نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ انہیں ملک الموت دکھائیں اور انہیں وہ قوت عطا فرما کہ وہ اس سے ہم کلام ہو سکیں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی چٹائی پر تشریف فرما تھے کہ چٹائی کی ایک جانب سے ایک آدمی نکلا جسے صرف حضرت سلیمان نے دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے اتنی مکمل اور بڑی مخلوق نہیں دیکھی تھی۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، تجھے میرے گھر میں کس نے داخل کیا؟ اس نے کہا مجھے اس گھر کے مالک نے داخل کیا ہے، مجھے اس نے داخل کیا جو آپ سے اور مجھ سے زیادہ اس گھر کا مالک ہے۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ضرور کوئی فرشتہ ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا تو میرے رب کے فرشتوں میں سے کون ہے؟ اس نے عرض کی میں ملک الموت اسرائیل ہوں۔ ناظرین، جب حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں نے اس کا نہ سمجھ آنے والا کلام سنا تو آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر غشی طاری ہو گئی۔ ملک الموت نے عرض کی اے میرے رب، تیرے بندے اور تیرے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تجھ سے میرے بارے میں دعا کی تھی، تو مجھے اجازت فرما کہ میں اس کے پاس حاضر ہو سکوں۔ اب میرے آنے کے بعد خوف سے ان کی اور ان کے گھر والوں کی جو حالت ہو گئی ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ قوت عطا فرما کہ وہ میری طرف دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی طرف وحی فرمائی کہ اپنا ہاتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سینے پر رکھو۔ اس نے ایسا ہی کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے فاقہ ہو گیا۔ حضرت سلیمان نے پوچھا ہے ملک الموت، کیا تو نے آسمانوں اور زمین کی مخلوقات میں سے اپنی مثل کسی کو دیکھا ہے؟ ملک الموت نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اس وقت میری ٹانگیں ایک فرشتے کے کندھوں پر ہیں جس کی پنڈلیاں 7 آسمان کو پھاڑے ہوئے ہیں اور اس سے بھی 1000 سال کی مسافت کے برابر مزید بلند ہے۔ میری ٹانگیں 500 سال کی مسافت پر زمین کو تجاوز کیے ہوئے ہیں۔ وہ فرشتہ جس کے کندھوں پر میری ٹانگیں ہیں وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے اور وہ اللہ رب العزت کی تسبیح کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیں کہ وہ اپنے ہاتھ سینے پر باندھ لے تو وہ 7 آسمانوں اور جو کچھ ان میں موجود ہے اور سوائے عرش کے جو کچھ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے اوپر ہے سب کچھ ان میں بند کر لے، اور اس کے اوپر بھی ایک فرشتہ ہے جس نے اپنی ٹانگیں اس فرشتے کے کندھوں کے نیچے داخل کی ہوئی ہیں، اور یہ فرشتہ اوپر والے فرشتے سے 1000 سال کی مسافت پر ہے۔ یہ فرشتہ بھی اپنا منہ کھولے ہوئے ہے اور اس کا اوپر والا ہونٹ عرش سے ملا ہوا ہے اور نیچے والا ہونٹ تحت الثری تک ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجازت فرما دے کہ وہ اپنا اوپر والا ہونٹ نیچے والے ہونٹ پر رکھ دے تو وہ ان دونوں کے درمیان ہر چیز کو اپنے پیٹ میں نگل جائے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک اور فرشتہ ہے جس کی گردن عرش کے نیچے ملی ہوئی ہے اور اس کی ٹانگیں ان دونوں فرشتوں کی ٹانگوں سے 1000 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ وہ فرشتہ اپنی سانسوں سے ہوا نکالتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیں کہ وہ اپنی سانس نکالے تو وہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں میں پیدا کی ہے اپنے نفس میں داخل کر لے سوائے عرش کے۔ پھر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے یہ جو میں نے فرشتوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا، ان کی تخلیق اور ان کا جسم کچھ دوسرے فرشتوں کے نزدیک جو ان سے بھی بہت بڑے ہیں
ایسے ہے جس طرح ہاتھی کے معاملے میں مکھی کا پر ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فرشتہ ہے جو اپنی دائیں ہتھیلی کو پھیلائے ہوئے ہے، اگر اللہ تعالیٰ اسے اجازت فرمائے کہ وہ اپنی ہتھیلی کو بند کر لے تو وہ ساری مخلوق کو اپنے قبضے میں لے لے سوائے عرش کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، اے ملک الموت اب رک جا، تو وہ چیزیں بیان کر رہا ہے جس سے میری روح پرواز کر جائے گی، تو میرے نفس کو مضبوطی نہیں دے رہا اور میں اس سے زیادہ سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ سن کر ملک الموت رک گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار، میں اپنے دوستوں اور پیاروں سے کب ملوں گا؟ اے میرے رب، میں تیری ملاقات کو پسند کرتا ہوں اور دنیا سے نکلنے کو پسند کرتا ہوں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا سبب تھا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی ملک الموت کے ساتھ ایک اور ملاقات میں مطالبہ فرمایا کہ مجھے اپنی موت کی ساتھ کے بارے میں بتائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، جب تجھے میرے بارے میں حکم دیا جائے تو مجھے ضرور بتانا۔ پھر ملک الموت آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، سلیمان، مجھے آپ کے بارے میں حکم دیا گیا ہے اور آپ کی زندگی میں 1 سال سے بھی کم وقت باقی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت جنوں کو حکم دیا ہوا تھا کہ وہ بیت المقدس کی تعمیر کریں۔ آپ علیہ السلام اپنے عصا کا سہارا لے کر اور اس پر ٹیک لگا کر نماز پڑھنے لگے۔ ملک الموت آپ پر داخل ہوئے اور آپ کی روح قبض کر لی۔ جب آپ علیہ السلام عصا پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سب کچھ موت سے فرار کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ جن آپ کے سامنے کام کرتے رہیں اور وہ آپ کو دیکھ کر یہی سمجھیں کہ آپ زندہ ہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کی دیمک کو آپ کے عصا مبارک کی طرف بھیجا، جس نے آپ کے عصا کو کھا لیا، یہاں تک کہ جب وہ عصا کے وسط تک پہنچ گئی تو عصا کمزور ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر بھاری ہو گئے اور آپ علیہ السلام گر پڑے۔ جب جنوں نے یہ دیکھا تو وہ کام چھوڑ چھاڑ کر بکھر گئے اور چلے گئے۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سورۃ سبا میں بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، اسی طرح ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے ایک ملاقات میں پوچھا کہ ان کی وفات میں کتنی مدت باقی ہے تاکہ وہ اس کی تیاری کریں، اس مدت کو شمار کرتے رہیں اور اپنے رب کی اطاعت زیادہ کرتے رہیں۔ ملک الموت نے عرض کیا، میں آپ سے زیادہ اس بارے میں نہیں جانتا، میرے پاس یہ کتابیں جو میری طرف بھیجی جاتی ہیں اور ان میں مرنے والوں کے نام درج ہوتے ہیں۔ ناظرین، اللہ عز و جل نے ملک الموت کی طرف وحی فرمائی کہ میرے حبیب اور میرے چنے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جاؤ اور انتہائی خوبصورت شکل اختیار کر کے حاضری دینا اور آپ کی روح قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی سے کام لینا۔ پس حضرت ملک الموت زمین پر اترے، ایک اعرابی کی طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے، پھر عرض کرنے لگے، السلام علیکم اے نبوت کے گھر والوں، معدن رسالت اور فرشتوں کے بار بار آنے کی جگہ، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگیں، آدمی کو جواب دو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان کا خیال ہے۔ اس نے دوبارہ صدا دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اس آدمی کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس میں مشغول ہیں۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس نے پھر صدا دی کہ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور داخل ہونا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل کی آواز سن لی، فرمایا، اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول، ایک آدمی دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اسے 2 مرتبہ جواب دیا ہے تو اس نے تیسری بار صدا دی جس سے میری جان کانپنے لگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تو جانتی ہے دروازے پر کون ہے؟ یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، جماعتوں کو بکھیرنے والا ہے، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، یہ گھروں کو بے آباد اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ فرمایا، اے ملک الموت، اللہ پر رحم کرے، داخل ہو جاؤ۔ پس ملک الموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ملک کلمات، تم صرف میری زیارت کرنے کے لیے آئے ہو یا جان قبض کرنے کے لیے؟ اس نے عرض کی، میں دونوں کام کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر داخل نہ ہوں اور آپ کی روح آپ کی اجازت کے بغیر نہ لوں،
اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤں گا۔ یہ شان میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے جسم انور سے روح قبض کرنا تو درکنار، ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے بادشاہوں کی روح کھینچتا ہوں لیکن کسی سے بھی نہیں پوچھتا، کسی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے گھر جانے کی بھی اجازت لینی ہے اور روح قبض کرنے کی بھی اجازت لینی ہے۔ اگر وہ اجازت فرما دیں تو اندر جانا، اگر اجازت نہ دیں تو مت جانا، اجازت دیں تو روح قبض کرنا، ورنہ لوٹ کر واپس میری بارگاہ میں آ جانا۔ یہ ہے مقام تمام محبوبیت کا، لیکن آج کے گمراہ قسم کے لوگ اس عرفہ و اعلیٰ مقام کو سمجھتے نہیں اور اپنی مثل قرار دیتے ہیں۔ یہ تو وہ مقام ہے کہ جہاں ملک الموت دس بستہ اذن مانگ رہا ہے کہ میرے رب نے حکم فرمایا ہے، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قبض روح کا اذن عطا فرما دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ گستاخی نہ کرنا اور فوراً لوٹ کے میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ صحیح 17 میں یہ حدیث موجود ہے کہ خالق کائنات نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اختیار دیا تھا کہ اے محبوب، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو تو ہمیشہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہو، اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی۔ آپ نے فرمایا، یا اللہ عزوجل، میں نے صحابہ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اب میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں۔ یہ اختیار کسی اور کو نہیں دیا گیا، بعض انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا، لیکن محدود، کہ جتنا عرصہ رہنا چاہو رہ لو، بالآخر تمہیں آنا پڑے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے اذن عام دیا کہ چاہو تو ہمیشہ کے لیے زمین والی زندگی اختیار کر لو، اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے اللہ عزوجل کی رفاقت کو پسند فرما لیا۔ ملک الموت نے عرض کیا، میں آیا ضرور ہوں، میرا مقصود تو آپ کی زیارت کرنا ہے، اور اگر اجازت دیں تو روح قبض کر لوں، لیکن یہ روح قبض کرنا آپ کے اذن سے مشروط ہے، کہ اذن ہو تو ٹھیک، ورنہ چلا جاؤں گا۔ ناظرین، حضرت اسرائیل کی شکل و صورت کے بارے میں امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ملک الموت کی 4 مختلف شکلیں ہیں۔ ایک وہ شکل جس میں آپ کے چہرے سے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوتے ہیں، دوسری شکل بالکل سیاہ ہے، تیسری شکل بہت سخت اور ناپسندیدہ، اور چوتھی شکل انتہائی چمکدار اور نورانی۔ جب کافر کی روح قبض کرنی ہو تو ملک الموت پہلی شکل میں آتے ہیں، اس وقت آپ کے چہرے سے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ جب کسی گمراہ بد مذہب کی روح قبض کرنی ہو تو انتہائی سیاہ چہرے کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ جب گناہگار کی روح قبض کرنی ہو تو بہت سخت اور ناپسندیدہ شکل میں آتے ہیں، اور جب توبہ کرنے والے نیک لوگوں کی روح قبض کرنی ہو تو نورانی چہرے کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ ان روایات سے معلوم ہوا ملک الموت ہر ایک کی روح ایک ہی انداز سے قبض نہیں فرماتے، بلکہ فرد کے مطابق انداز بھی مختلف ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کے پاس آنے کا انداز اور ہوتا ہے، گناہگاروں کے پاس آنے کا انداز اور ہوتا ہے، اور جب کسی کافر کی روح قبض کرنی ہو تو انتہائی خوفناک طریقے سے کرتے ہیں۔ کاش جب ہماری روح نکلنے کا وقت آئے تو اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نصیب ہو جائے۔ ایسا ہوا تو انشاءاللہ روح نکلنے میں آسانی مل جائے گی، ورنہ اگر گناہوں کی سزا مل گئی اور ہمارے دن رات کے گناہوں کے سبب ملک الموت خوفناک شکل و صورت میں روح نکالنے تشریف لے آئے تو یقین مانیے معاملہ سخت دشوار ہو جائے گا۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نزا کے وقت ملک الموت اگر خوفناک صورت میں تشریف لے آئے تو ملک الموت کو دیکھنا ہی 1000 تلوار کے صدمے سے بڑھ کر ہے۔ حضرت خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کھڑے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے ملک الموت، میرے صحابی کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا، کیونکہ وہ مومن ہے۔ حضرت اسرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوش رہیں اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، میں آپ پر ایمان لانے والے ہر شخص کے ساتھ انتہائی نرمی اور شفقت سے پیش آتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرمائیں، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں
تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔